کسی کی یاد آنا محبت ہے یا اللہ کی آزمائش، اللہ کی نشانیاں؟ آئیے ان 10 نشانیوں کو گہری روحانی، نفسیاتی اور ایمانی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل فہم حاصل ہو کہ کسی کی یاد آنا اللہ کی طرف سے محبت ہے یا آزمائش۔ کسی کی یاد آنا محبت ہے یا اللہ کی آزمائش۔ آج کا موضوع ہر اس دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے جو کسی کی یاد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب دل کسی کی یاد میں ڈوب جائے تو انسان اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ محبت ہے یا رب کی طرف سے کوئی آزمائش؟ کسی کی یاد آنا ایک فطری جذبہ ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہماری چاہتیں ہیں اور ہمیں ان لوگوں کی یاد آتی ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ یاد ہمیں کہاں لے جا رہی ہے، اللہ کے قریب یا اس سے دور؟ محبت تب خوبصورت ہے جب وہ خالص ہو، با حیا ہو اور اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ ایسی محبت انسان کو دعاؤں کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ شخص جس کی یاد آتی ہے اس کے لیے دل سے خیر نکلتی ہے۔ ایسی محبت عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی یاد دل میں بے چینی، بے قراری، گناہ کی طرف جھکاؤ یا مایوسی پیدا کرے تو یہ ممکن ہے کہ یہ یاد محبت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو، ایک ایسا امتحان جس کے ذریعے اللہ ہمارے دلوں کو جانچتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کے بندے کے لیے یا اس کے لیے؟ ہم دعا میں کیا مانگتے ہیں، کسی کا ساتھ یا رب کی رضا؟ جب دل کسی کی یاد میں بھر آئے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ سے رجوع کریں۔ کہیں یا اللہ یہ یاد تیرے لیے ہے تو اسے عبادت بنا دے، اگر یہ نفس کی خواہش ہے تو دل سے نکال دے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی تعلق، کوئی بھی یاد اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ رب کی رضا کے تابع نہ ہو۔ اگر کسی کی یاد آپ کو صبر سکھا رہی ہے، اللہ سے مانگنا سکھا رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ یاد خواہ محبت ہو یا آزمائش، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت، پاکیزہ یاد اور ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اب میں آپ کو تفصیلی وضاحت اللہ کی طرف سے محبت یا آزمائش کی 10 نشانیاں بتا رہا ہوں۔ پہلی نشانی دل کا سکون محسوس ہونا۔ جب کسی کی یاد دل میں آئے اور آپ کو کسی قسم کی بے چینی یا پریشانی محسوس نہ ہو بلکہ دل کو سکون، ٹھنڈک اور روحانی راحت ملے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ یاد اللہ کی طرف سے رکھی گئی ایک محبت ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو دل کو بے چین نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے راستے پر مطمئن کرے۔ دوسری نشانی نماز اور دعا میں اضافہ ہونا۔ اگر اس شخص کی یاد آنے کے بعد آپ زیادہ نماز پڑھنے لگے، آپ تہجد یا نفل کی طرف مائل ہوں، آپ اس کے لیے خالص دعا کریں، آپ اللہ سے رجوع کریں کہ یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو عطا فرما ورنہ دل سے نکال دے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ محبت اللہ کے قریب لے جا رہی ہے۔ تیسری نشانی گناہوں سے بچنے کی کوشش ہونا۔ اکثر محبتیں انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کی محبت آپ کو زبان، نظریں یا عمل کی پاکیزگی کی طرف مائل کرے، آپ فطری کشش کے باوجود حرام کاموں سے بچیں،
آپ خود کو کنٹرول کریں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کا مقصد آپ کی روحانی تربیت ہے۔ چوتھی نشانی نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ جب کوئی دل میں ہو اور آپ کے پاس ہر موقع ہو کہ آپ اس سے بات کریں یا رشتہ قائم کریں، مگر آپ صبر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وقت یا طریقہ اللہ کو پسند نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ محبت صرف حلال دائرے میں ہو، تو آپ اللہ کی راہ میں جہاد بالنفس کر رہے ہیں۔ یہ آزمائش کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ پانچویں نشانی استخارہ کرنے کا دل چاہنا۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ اگر کسی کی یاد آپ کو اس مقام پر لے آئے کہ آپ بار بار سوچیں کہ یا اللہ مجھے سچ دکھا دے، استخارہ کریں تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو، تو یہ نشانی ہے کہ آپ خود کو اللہ کے فیصلے کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ چھٹی نشانی دل کا بے چین ہونا یا آنکھوں کا بھر آنا۔ اگر کسی کی یاد دل کو اضطراب، گھٹن یا بے چینی میں مبتلا کرے، آپ کے آنسو نکل آئے لیکن آپ اللہ سے رجوع کریں، تو یہ ممکن ہے کہ اللہ آپ کا دل کسی تعلق سے الگ کر کے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے لیکن اس میں رحمت چھپی ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کے دل کو توڑتا ہے تاکہ آپ کا دل صرف اسی کے لیے دھڑکے۔ ساتویں نشانی تقدیر پر یقین کا پیدا ہونا۔ اگر کسی کی شدید یاد کے باوجود آپ کی زبان سے نکلے اللہ بہتر جانتا ہے، آپ اس پر مکمل بھروسہ کریں کہ جو فیصلہ وہ کرے گا وہی بہتر ہوگا، تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی محبت عبادت بن چکی ہے، کیونکہ اب آپ اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ آٹھویں نشانی حرام تعلق سے بچنا۔ محبت کے بہانے سے آج کے دور میں لوگ چیٹ، کال، ڈیٹنگ یا گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف دعا، صبر اور حلال راستے کو اپنائیں، جان بوجھ کر اپنے نفس کو روکیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی محبت محفوظ، باحیا اور اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ آزمائش میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ نویں نشانی وقت گزرنے کے باوجود دل کا نرم رہنا۔ محبت جب وقتی ہو تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر سالوں بعد بھی اس شخص کی یاد، دعاؤں، خیر خواہی اور نرم دلی کے ساتھ آئے، آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی کینہ ہو، نہ حسد، تو یہ محبت اللہ کی طرف سے خالص ہو سکتی ہے۔ ایسا دل بہت قیمتی ہوتا ہے۔ 10ویں نشانی اللہ کی طرف رجوع بڑھ جانا۔ اگر اس یاد کا نتیجہ ہو کہ آپ اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، آپ گناہوں سے دور نیکیوں کے قریب ہو جائیں، آپ کی زندگی میں صبر، توکل اور عاجزی آ جائے، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نے اس یاد کو ذریعہ بنایا آپ کو اپنی طرف پلٹانے کا۔ یاد ہمیشہ محبت نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ آزمائش کی شکل میں آ کر روح کو پاک کرتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ یاد آپ کو کہاں لے جا رہی ہے، اللہ کے قریب یا دور۔ سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔